درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں. اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان. اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات. تو اسلام کا نظریہ یہ ہے دائیں جو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ قریب آ جائیں. اللہ کی بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت طلب کے ساتھ، ادب کے ساتھ اور عمل کی نیت کے ساتھ سننی چاہیے. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على درسقرآن.com. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله. ہم اپنے آج کے درس قرآن کا آغاز سورہ یوسف سے کر رہے ہیں. اس سورت میں 111 آیات اور 12 رکوع ہیں. اس سورت میں اللہ پاک نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام میں سے صرف حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا ہے. دوسرے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں تو پورے کا پورا قصہ کسی ایک جگہ بیان نہیں کیا گیا، بلکہ ٹکڑوں کی شکل میں کہیں اس قصے کا ایک جز اور کہیں اس قصے کا دوسرا جز اللہ نے بیان فرمایا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو دیکھ لیں آپ، قرآن کریم میں 10 مقامات پر ان کا ذکر آیا ہے. تو دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کے جو قصے اللہ پاک نے بیان فرمائے تو ان میں تکرار ہے، اور وہ تکرار بھی حکمت اور فائدے سے خالی نہیں ہے. اور یوسف علیہ السلام کے قصے میں تکرار نہیں ہے. قرآن کریم میں 1-2 دوسرے مقامات پر یوسف علیہ السلام کا نام تو آیا ہے لیکن ان کا قصہ بالکل نہیں بیان ہوا. ان کا پورے کا پورا قصہ بغیر تکرار کے اسی سورہ یوسف میں بیان ہوا ہے. علماء کہتے ہیں کہ نہ قرآن کریم کے ان قصوں کا کوئی جواب ہے جن میں کوئی تکرار پایا جاتا ہے، اور نہ اس قصے کے حسن کا کوئی جواب ہے جس میں تکرار نہیں پایا جاتا. اللہ فرماتے ہیں الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں. کئی صورتیں ہیں جن کا آغاز حروف مقطعات سے کیا گیا. الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را، حامیم، نون، قاف وغیرہ. مقطعات کے کیا معنی ہے؟ کئی لوگوں نے ان کے معنی بیان کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن محفوظ مستند
بات یہ ہے کہ ان کے معنی، ان کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ایک بات جو میرے دل کو زیادہ لگتی ہے وہ یہ کہ اللہ پاک نے ان حروف مقطعات کے ذریعے سے قرآن کریم کے منکروں کو چیلنج دیا ہے کہ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں، انسان کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے، تو یہ کلام انہی حروف سے بنا ہے، الف با تا سا جیم ہا خا، الف لام را، الف لام میم، انہی حروف سے یہ قرآن بنا ہے، تو تم بھی انہی حروف سے قرآن جیسی ایک چھوٹی سی صورت بنا کے لے آؤ۔ تو گویا کہ ان حروف کے ذریعے سے قرآن کی صداقت کا انکار کرنے والوں کو اللہ پاک نے چیلنج دیا ہے۔ اور یہ قول دل کو اس لیے زیادہ لگتا ہے کہ جہاں جہاں حروف مقطعات آئے ہیں تو وہاں عام طور پر قرآن کریم کا ذکر بھی آیا ہے۔ آپ یہیں پر دیکھ لیں، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ آپ پہلے پارے میں دیکھ لیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ آپ سورہ ہجر میں دیکھ لیں، الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ آپ حامیم کو دیکھ لیں، حامیم بالکتاب المبین۔ آپ سورہ نون کو دیکھ لیں، نون والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم جو لکھتے ہیں اس کی قسم۔ آپ سورہ قاف کو دیکھ لیں، قاف والقرآن المجید، قرآن مجید کی قسم۔ تو فرمایا کہ تلک آیات الکتاب المبین، یہ ایسی کتاب کی آیات ہیں جو واضح ہے۔ قرآن خود بھی واضح ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں، اغلاق نہیں، منطق نہیں، فلسفہ نہیں، دو اور دو چار کی طرح بالکل واضح بات ہے۔ آپ دوسرے مذاہب کو دیکھیں تو بعض اوقات گورکھ ڈنڈا سا معلوم ہوتا ہے۔ آپ عیسائیوں کے عقیدے کو دیکھیں، جو کہتے تین میں ایک ہے اور ایک میں تین ہے، تین بھی ہیں توحید بھی ہے، توحید بھی ہے تین بھی ہے۔ تو یہ ایسی بات ہے جو سمجھ میں نہیں آتی۔ قرآن کی باتیں بالکل واضح، تو یہ خود بھی واضح ہے، اور یہ کتاب حلال اور حرام، حدود اور احکام اور دینی مسائل کو واضح کرنے والی ہے، اور ایسی کتاب ہے جس میں قصے بھی ہیں، واقعات بھی ہیں، آداب بھی ہیں، اخلاق بھی ہیں، احکام بھی ہیں، مسائل بھی ہیں۔ اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب بھی سب سے اعلیٰ، جس لغت میں، زبان میں نازل ہوئی، وہ زبان ساری زبانوں سے اعلیٰ، جس پیغمبر پر نازل ہوئی وہ پیغمبر سارے پیغمبروں سے اعلیٰ، اور جس فرشتے کے ذریعے سے نازل ہوئی وہ فرشتہ سارے فرشتوں سے اعلیٰ۔ فرمایا کہ انا انزلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ہے قرآن عربی زبان میں۔ یہ قرآن ہے، عربی زبان ہے۔ قرآن کا مشہور معنی وہ پڑھنا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اقرا پڑھیے، قرات پڑھنے کو کہتے ہیں۔ تو قاف را حمزہ اس کے اندر پڑھنے کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو یہ ایسی کتاب ہے، اس کا معنی ہی پڑھنا ہے۔ اور قرآن کی ایک خصوصیت، بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا پڑھنا بھی عبادت ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے، الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے
ہمارا یہ ایمان ہے، ایمان جس میں ہمیں کوئی تردد نہیں، ایمان ہے کہ اس کتاب کو، اس مقدس کتاب کو خالص نیت سے، محبت کے ساتھ ہاتھ لگانا بھی عبادت ہے، اس کو چومنا بھی عبادت ہے، اس کو پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کو سمجھنا بھی عبادت ہے، اس میں غور و تدبر کرنا بھی عبادت ہے، اس پر عمل کرنا بھی عبادت ہے، اس کو پڑھانا بھی عبادت ہے، اس کو دوسروں تک پہنچانا یہ بھی عبادت ہے، اور اس کی اشاعت میں اپنا قلم، اپنی زبان، اپنا مال، اپنے اوقات اور اپنی زندگیاں لگانا یہ بھی عبادت ہے۔ تو اس کی خصوصیت ہے، اس کا پڑھنا عبادت ہے، بہت بڑی عبادت۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو شخصوں کے علاوہ کسی اور پر حسد نہیں کرنا چاہیے۔ حسد رشک کے معنی میں ہے، دو کے علاوہ کسی پر نہیں کرنا چاہیے۔ ایک وہ جسے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو، اور دوسرا وہ جسے اللہ نے قرآن دیا ہو اور وہ دن رات اس کے پڑھنے میں لگا رہتا ہو۔ اور ہمارے آقا نے فرمایا جو قرآن کریم میں اتنا مصروف ہو کہ اسے کسی دوسری دعا کے لیے اور ذکر اور وظیفے کے لیے فرصت نہ ملے، تو اللہ پاک جتنا مانگنے والوں کو، دعائیں کرنے والوں کو، وظیفے پڑھنے والوں کو عطا کرے گا، ان سب سے زیادہ قرآن کی خدمت میں لگے ہوئے انسان کو اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ بعض اوقات بتاتا ہوں، الحمدللہ اللہ پاک نے محض اپنے فضل و کرم سے گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی حج کی سعادت نصیب فرمائی، اور اس سے تقریر بھی سمجھ میں آتی ہے۔ میرے جیسا کمزور انسان ایک حج بھی نہیں کر سکتا تھا، ایک بھی، پکی بات، جسمانی اعتبار سے بھی کمزور اور مالی اعتبار سے بھی کوئی اتنا بڑا شیخ نہیں ہوں کہ ہر سال حج کے لیے چلا جاؤں، اپنے اتنے وسائل نہیں ہیں، لیکن اللہ نے مقدر میں لکھا ہوا تھا، والحمدللہ 5 حج اللہ پاک نے کروا دیے، امید ہے اللہ پاک اس سال بھی لے جائے گا۔ تو حج میں طواف بہت بڑی عبادت ہے، جسے اللہ پاک حج یا عمرے کی توفیق دے تو اسے چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ طواف کرے، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ رش سے بچ کر طواف کیا جائے۔ میں کیا کرتا ہوں، ساتھی کرواتے رہتے ہیں، تو رش نیچے تو رش ہوتا ہے، اوپر چھت پر چلے جاتے ہیں تو وہاں 7 چکر جو ہیں، 7 چکر کا ایک طواف ہوتا ہے، تو 7 چکر کئی کلومیٹر بنتے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ پاک طواف کرنے کی توفیق عطا فرماتے تھے، تو اس میں کافی سارا وقت تلاوت میں وہ لگتا تھا، لیکن کشمکش رہتی تھی، کبھی دل کرتا کہ دعائیں مانگیں، یہ مانگنے کی جگہ ہے، یہ تو بادشاہوں کے بادشاہ کا دربار ہے، یہاں تو فقیر بن کر مانگنا چاہیے جتنا زیادہ ہو سکے، اور کبھی پھر دل چاہتا تلاوت کی جائے، تو پھر اس حدیث کی طرف دھیان جاتا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو قرآن میں ایسے لگ جائے کہ اسے دوسری دعا کی فرصت نہ ملے تو اللہ پاک اس کو مانگنے والوں سے زیادہ عطا فرما دے، بن مانگے۔ پھر لگے رہتے تھے اس میں، تو عرض کیا کہ فرمایا کہ ہم نے اتارا اس کو قرآن کا معنی پڑھنا ہے، تو تلاوت یہ ایک عبادت ہے، اور یہ نازل ہوا عربی زبان، زبانوں کی سردار ہے عربی زبان، ایسی فصاحت، ایسی بلاغت، ایسی وسعت، ایسی حلاوت، ایسی مٹھاس اور جامعیت دنیا کی کسی لغت اور زبان میں نہیں ہے جو عربی زبان میں ہے۔ چنانچہ عرب جو تھے وہ اپنے مقابلے میں ساری دنیا کو کہتے تھے عجم، جیسا کہ اب بھی آپ جانتے ہیں کہتے عربی عجمی، ہم خود بھی کہتے ہیں
ہم اجمی ہیں وہ عربی ہیں. اور اجمی کا معنی کیا ہے؟ گونگے. ہم خود کہتے ہیں ہم اجمی ہیں وہ عربی ہیں، یعنی ہم گونگے ہیں وہ زبان والے ہیں. اس لیے کہ واقعی عربی کے مقابلے میں جو زبانیں ہیں، جو زبانیں بولنے والے ہیں وہ ایسی ہیں جیسے کہ گونگے. اس لیے کہ اب ایک شخص وہ ہے جو اپنے دل کی بات کو ظاہر کرنے کے لیے صرف اشارے کر سکتا ہے. دوسرا وہ ہے جو دکھ 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 کر سکتا ہے، اور کوئی بول نہیں سکتا، ایسی دکھ دکھ کرتا ہے. ہمارے یہاں دو ہیں یہ بڑے خادم بیٹھے، تو یہ سب سے بڑے خادم ہماری مسجد کی رونق ہے. یہ دونوں تو یہ دکھ دکھ دونوں کرتے ہیں، لیکن بول نہیں سکتے، کوئی لفظ نہیں بول سکتے. اور تیسرا یہ کہ وہ شخص ہے جو بول سکتا ہے لیکن اپنے مدعا کو ظاہر کرنے کے لیے ایک لفظ بول سکتا ہے بس. اور دوسرا وہ ہے کہ اپنے مدعا کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنے دل کی بات کو ظاہر کرنے کے لیے 100 الفاظ بول سکتا ہے، یعنی 100 طریقوں سے بات کر سکتا ہے. تو یقینی بات ہے جو 100 طریقوں سے بات کر سکے ہم اس کو کہیں گے یہ زبان والا ہے، اور جو 1-2 لفظ بول سکتا ہے ہم کہیں گے یہ گونگا ہے اس کے مقابلے. اور عربی زبان کا یہی حال ہے، اس میں بعض اوقات ایک ایک معنی کو ادا کرنے کے لیے اور ایک ایک چیز کے نام 100 ہزار. آپ اندازہ کیجیے، شیر میں اکثر بتاتا رہتا ہوں، آسان سی بات ہے. شیر ہم آپ سے پوچھیں کہ بھئی اردو زبان میں شیر کے لیے کوئی اور لفظ بھی ہے؟ تو کوئی لفظ نہیں ہے، شیر ہی ہے. جنگل کا بادشاہ کہہ لیں، درندہ کہہ لیں، سردار کہہ لیں، لیکن وہ نام تو نہیں ہے، نام اس کے ایک ہی ہے، شیر. عربی زبان میں شیر کے لیے 600 الفاظ ہیں، ایک شیر کے لیے. بہت بڑے عالم تھے ہمارے مسلک کے جامعہ اشرفیہ کے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی، اللہ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے. ان کے استاد تھے مولانا عبدالحق صاحب اکوڑا کٹک والے. تو انہوں نے اپنے استاد کا قصیدہ لکھا اور قصیدے میں اپنے استاد کو کہا کہ میرا استاد شیر ہے. تو اس قصیدے میں شیر کے لیے جو 600 الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے جمع کیے ہیں. اپنے استاد کی تعریف بھی کر دی اور وہ 600 نام جو شیر کے ہیں وہ اس میں جمع بھی کر دی. اسی طریقے سے تلوار کے لیے، زمین کے لیے، آسمان کے لیے سینکڑوں الفاظ اور سینکڑوں نام. تو دنیا کی سب سے وسیع زبان وہ عربی زبان، فصاحت والی زبان عربی زبان، بلاغت والی زبان عربی زبان. اور ہمارے آقا نے تو فرما دیا اے مسلمانوں تم عربی زبان سے 3 وجہ سے محبت رکھو. ایک تو اس لیے کہ قرآن عربی میں ہے، دوسرے اس لیے کہ میں عربی ہوں، اور تیسرے اس لیے کہ جنت والوں کی زبان عربی ہو. اب لگتا ہے کہ جہنم والوں میں سے تو کوئی انگریزی بول رہا ہوگا، زیادہ تو انگریزی بولنے والے ہی ہوں گے، کوئی فرانسیسی بولتا ہوگا، کوئی اردو بولتا ہوگا، کوئی پنجابی، کوئی پشتو، کوئی بلوچی، کوئی ہندی. لیکن جنت میں صرف ایک ہی زبان، وہاں تو ہر ایک کی اپنی اپنی زبان، دو زخیوں کی اپنی اپنی زبان. یہ دل تراشا کہہ رہا ہے اور وہ کچھ اور کہہ رہا ہے، سب اپنی اپنی بات کر رہے ہیں. لیکن جنت والے صرف ایک ہی زبان بولیں گے اور وہ عربی زبان. تو فرمایا کہ عربی زبان سے محبت کرو 3 وجہ سے، قرآن عربی میں عربی، اور جنت والوں کی زبان عربی. اللہ اکبر. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم عربی زبان سے کیا محبت کرتے ہیں. ہماری محبت کا یہ عالم ہے، ہماری محبت کا یہ عالم ہے. حضور کے نام پر مٹھائیاں بھی کھاتے ہیں، حضور کے نام پر حلوے بھی کھاتے ہیں، حضور کے نام پر نذرانے بھی لیتے ہیں،
حضور کے نام پر چندہ بھی کرتے، محفلیں بھی جماتے ہیں، لیکن حالت یہ ہے کہ کلمے تک کا معنی نہیں آتا کہ کیا معنی ہے اس کا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پوچھے کہ اس کا معنی کیا ہے. بے شمار مسلمان ایسے ہوں گے جن کو کلمے کا معنی نہیں آتا ہو. کیا مشکل ہے، لیکن اہمیت نہیں ہے، دل میں اہمیت نہیں. اسی طریقے سے نماز کا ترجمہ، میں کہتا ہوں کہ شاید 10% مسلمان ہوں جن کو نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کا ترجمہ آتا ہو، باقی کو ترجمہ نہیں آتا. کیونکہ نماز ہو جاتی ہے، کسی کی ہو یا نہ ہو، ہماری تو ہو جاتی ہے، اس لیے ہم ترجمے کی طرف توجہ نہیں دیتے. کہتے ہیں کہ مولوی صاحب نے بیان کیا کہ لوگوں وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ایک صاحب نے کہا ارے کیسی بات کر رہا ہے، میں تو 20 سال سے بغیر وضو کے پڑھ رہا ہوں، میری تو ہو جاتی ہے، تم کہتے ہوتی نہیں. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر نہ ہوتی تو اللہ مجھے دھکا دے کر مسجد سے باہر نہیں نکال دیتا. جب اللہ نہیں نکالتا اس کا مطلب ہے ہو جاتی ہے. تو بے شمار مسلمان ایسے جن کو نماز کا ترجمہ نہیں آتا، نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے. ہم آج کل روزانہ یہاں سکھا رہے ہیں قرآنی عربی، اور اس میں نماز کو ہم نے مقدم رکھا ہے. تو اس میں اکثر یہ بھی متوجہ کرتا ہوں کہ دیکھیے جس کو ہم مشکل سمجھتے ہیں وہ آسان کتنی ہے. کہ اس کے بہت سارے الفاظ وہ ہیں جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں مگر ہم توجہ نہیں دیتے. میں نے سورہ فاتحہ پڑھائی، میں نے کہا دیکھو الحمد، حمد، یہ کیا اردو میں استعمال نہیں ہوتا؟ للہ، اللہ اردو میں استعمال نہیں ہوتا. رب اردو میں استعمال نہیں ہوتا. عالمین، عالم، کل عالم اردو میں استعمال نہیں ہوتا. مالکی، مالک اردو میں استعمال نہیں ہوتا. یوم، یوم پاکستان، یوم تکبیر ابھی ہم نے منایا ہے، کیا یوم اردو میں استعمال نہیں ہوتا؟ دین اردو میں استعمال نہیں ہوتا. ایاک نعبد، نعبد عبادت سے ہے، کیا عبادت اردو میں استعمال نہیں ہوتا؟ نستعین استعانت سے ہے، یہ کیا اردو میں استعمال نہیں ہوتا؟ اہدنا ہدایت سے ہے، کیا ہدایت اردو میں استعمال نہیں ہوتا؟ صراط مستقیم، کیا یہ اردو میں استعمال نہیں ہوتا؟ ہم کہتے ہیں اے اللہ صراط مستقیم پر چلا. انعمت، انعام سے ہے، کیا اردو میں استعمال نہیں ہوتا؟ مغضوب، غضب سے ہے، کیا غضب اردو میں استعمال نہیں ہوتا؟ ظالم، ضلالت سے ہے، کیا ضلالت اردو میں استعمال نہیں ہوتا؟ تو تھوڑی سی توجہ دی جائے تو اس کا سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن دلوں میں اہمیت نہیں ہے. بات وہی ہے کہ ہم کہتے نماز بغیر سمجھے بھی ہو جاتی ہے، تو کیا ضرورت ہے؟ تو بھائی اس کی طرف بھی توجہ دیجیے، کچھ نہ کچھ عربی ضرور سیکھیے. قرآنی عربی تو بہت ہی آسان ہے، مجھے پورا یقین ہے، میں گارنٹی دیتا ہوں آپ میں سے کچھ ساتھی 40 دن کے لیے مسجد میں اعتکاف کر لیں. 40 دن، صرف 40 دن، پھر کوئی اور کام نہ کریں. 40 دن میں اگر انہوں نے پورے قرآن کا ترجمہ نہ سیکھ لیا تو مجھ سے جرمانہ لے لیجیے. 40 دن آپ وقف کریں، لیکن اہمیت نہیں ہے، تو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو قرآنی عربی بہت آسان ہے. عام عربی مشکل ہو سکتی ہے، روزمرہ کی عربی، مارکیٹ کی عربی، بازار کی عربی وہ مشکل ہو سکتی ہے، لیکن قرآنی عربی بڑی آسان ہے. تو قرآن عربی زبان میں ہے، اور یہ بھی سن لے کہ تلاوت اسی کو کہا جائے گا جو عربی میں کی جائے گی. اگر کوئی قرآن کا ترجمہ پڑھتا ہے تو اس کو تلاوت نہیں کہہ سکتے. اور دنیا کی دوسری کتابیں آپ دوسری زبانوں میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کو کسی دوسری زبان میں پڑھا نہیں جا سکتا، تلاوت نہیں کی جا سکتی. تلاوت کرنی ہوگی تو عربی. ہاں ترجمہ آپ جس زبان میں چاہیں وہ پڑھے. اور بعض لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ کاش کسی طریقے سے عربی کو ہٹا دیا جائے، ترجمے پر مسلمان اکتفا کر لیں. لیکن اللہ پاک نے چونکہ
اپنی کتاب اپنے دین کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، اس لیے کوئی کامیاب نہیں ہو سکا۔ بڑا لوگوں نے فلسفے گھر گھر کر سمجھایا کہ کیا تم طوطے کی طرح رٹتے ہو، سمجھتے ایک لفظ بھی نہیں ہو، بہتر یہ ہے کہ اپنی زبان میں پڑھ لیا کرو، کچھ سمجھ میں تو آئے کہ کیا پڑھتے۔ اب بات بڑی اچھی ہے، لیکن امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جو فرمایا کہ کلمۃ حق ارید بہ الباطل، یہ ہے حق بات لیکن مقصد باطل، مقصد غلط ہے۔ مقصد یہ کہ ان کو عربی زبان سے کاٹ دیا جائے۔ کمال اتاترک جو تھا اس نے بڑی کوشش کی کہ ترکی اذان کہیں مگر عربی زبان میں نہ کہیں، ترکی زبان میں نماز پڑھے مگر عربی زبان میں نہیں، ترکی زبان میں پڑھے۔ آپ سوچیے، اللہ اکبر ہے، جیسے اب پوری دنیا میں ایک ہی آواز گونجتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس میں کیا حسن ہے۔ اور اگر ادھر کوئی کہتا اللہ بڑا وڈا ہے اور ادھر اللہ بزرگ طرف یہ کہتے تو اس میں کیا حسن تھا۔ کسی ملک میں کوئی زبان، کسی ملک میں کوئی زبان۔ اب یہ ہے کہ افریقہ میں چلے جائیں، امریکہ میں چلے جائیں، جنگل میں چلے جائیں، آبادی میں چلے جائیں، چاہے ترجمہ نہ بھی جانتے ہوں لیکن ایک ہی آواز گونج رہی ہوگی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اللہ پاک نے اس میں جو حسن رکھا ہے وہ اپنی زبانوں کے ترجمے میں حسن نہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس کو کیوں نازل کیا قرآن کو عربی زبان میں؟ اللہ کہتے تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم سمجھو، غور کرو اس کو، اس کے معنی کو سمجھو، صرف ثواب نہ کماؤ۔ ایسی مزاج کے طور پر کہتے رہتے ہیں کہ بعض لوگ تو جو بھی عبادت کرتے ہیں تو کیلکولیٹر لے کر بیٹھتے ہیں، اتنی نیکیاں ہو گئیں، کتنی نیکیاں ہو گئیں، جگہ تک حساب کرتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ اتنے حروف پڑھ لیے، اتنے الفاظ پڑھ لیے، اور ایک کی 10 نیکیاں ہیں، 30 ہو گئیں، 30,000 ہو گئیں، 30 لاکھ ہو گئیں، بس کیلکولیٹ کرتے رہتے ہیں۔ تو بھائی صرف ثواب کے لیے نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں اس لیے نازل کیا تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم تدبر کرو، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ قرآن جو عربی زبان میں آیا تو یہ عربوں کے لیے ایک اعزاز کی بات بھی ہے اور ان پر حجت بھی ہے۔ اعزاز تو بہت بڑا ہے کہ اللہ کی آخری کتاب وہ عربی زبان میں نازل ہوئی، بہت بڑا اعزاز ان کے لیے، فخر کی بات، لیکن دوسری طرف حجت بھی ہے کہ بدبختو عربی میں قرآن نازل کیا پھر بھی تم نے نہ سمجھا، پھر بھی تمہیں ایمان قبول کرنے کی توفیق نہ ملی۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، ہم اس قرآن کے ذریعے جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے تمہیں بہترین قصہ سناتے ہیں، بہترین قصہ، احسن القصص۔ احسن القصص کا معنی کیا ہے؟ قصوں میں سے سب سے اچھا قصہ۔ اس کو اللہ نے احسن القصص کیوں کہا؟ قصوں میں سے سب سے اچھا قصہ۔ تو علماء کہتے ہیں اس لیے کہ جتنی عبرتیں، جتنی نصیحتیں، جتنے سبق، جتنے پیغامات اس میں ہیں کسی دوسرے قصے میں نہیں۔ پھر جامعیت کے اعتبار سے دیکھیں کہ اس قصے کے اندر یوسف علیہ السلام کے قصے میں دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، توحید و فقہ بھی ہے، سیرت اور سمانے بھی ہے، خوابوں کی تعبیر بھی ہے، اور سیاست اور حکومت کے رموز بھی ہیں، انسانی نفسیات بھی ہیں، اور معاشی خوشحالی کی تدبیریں بھی ہیں، حسن و عشق کی داستان بھی ہے، اور زہد و تقوی کی دستگیری بھی ہے۔ پھر اس قصے میں انبیاء
انبیاء کرام علیہم السلام اور صالحین کا تذکرہ بھی ہے، اور فرشتوں اور شیاطین کا ذکر بھی ہے، جنوں اور انسانوں کا ذکر بھی ہے، چوپاؤں اور درندوں کا ذکر بھی ہے، تاجروں، عالموں، جاہلوں کے حالات بھی ہیں، اور مکار عورتوں کی ہیلہ سازی کا بھی اس قصے کے اندر ذکر ہے۔ ایک بڑی خوبی، ایک بڑی حکمت، ایک بڑا نقطہ اس قصے میں جو ہے وہ یہ کہ اللہ نے اس قصے میں حقیقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مخالفین کا حال بھی بتا دیا اور مستقبل بھی بتا دیا۔ ذرا غور کیجیے گا، بس کرو بھائی، غور کیجیے گا۔ جیسے برادران یوسف نے یوسف علیہ السلام پر حسد کیا، قریش نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حسد کیا، جیسے برادران یوسف نے یوسف علیہ السلام کے قتل کے مشورے کیے، اسی طریقے سے قریشی سرداروں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے مشورے کیے۔ پھر جیسے یوسف علیہ السلام 3 دن تک کنویں کے اندر بند رہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت غار ثور میں 3 دن تک بند رہے۔ پھر جیسے یوسف علیہ السلام مصر پہنچے تو وہاں بتدریج آزمائشوں کے بعد اللہ نے ان کو عزت اور پھر حکمرانی عطا کی۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو اللہ پاک نے بتدریج آپ کو مدینہ منورہ کی حکمرانی عطا فرمائی۔ اور جیسے پھر یوسف علیہ السلام کے بھائی بالآخر شرمندہ ہو کر ان کے سامنے پیش ہوئے اور معافی مانگی، اسی طریقے سے قریشی سردار فتح مکہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے اور انہوں نے معافی مانگی۔ اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ جو جواب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دیا تھا وہی جواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریشی سرداروں کو دیا۔ جب قریشیوں سے حضور نے پوچھا تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں، کہنے لگے انت کریم ابن کریم ابن کریم، تو بھی کریم، تیرا باپ بھی کریم، تیرا دادا بھی کریم، کرم والے خاندان سے تعلق ہے، ہمیں تجھ سے کرم ہی کی توقع ہے۔ تو حضور نے فرمایا جاؤ تم آزاد ہو، اور میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، میں نے تو تم کو معاف کر دیا، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ بھی تم کو معاف فرمائے۔ تو اللہ نے جس وقت سورہ یوسف کو نازل کیا، یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، مکہ میں، آج تو ہم پڑھ رہے ہیں 1400 سال بعد مکہ میں نازل ہوئی، جس وقت یہ ٹکراؤ جاری تھا، کشمکش جاری تھی، قریش سر توڑ کوشش کر رہے تھے حضور کو معاذ اللہ ختم کر دیں اور دین اسلام کا نام و نشان مٹا دیں اور مسلمانوں کو دبا لیں، پوری کوشش کر رہے تھے۔ تو اللہ نے سورہ یوسف کو نازل کر کے مستقبل کا پورا نقشہ ان کو دکھا دیا کہ یہ ہونے والا ہے، جو کچھ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہو چکا وہی میرے آخری پیغمبر کے ساتھ بھی ہوگا۔ لیکن آزمائشوں کے بعد جیسے سرداری اور عزت ملی یوسف کو، اسی طریقے سے بالآخر سرداری اور عزت ملے گی میرے آخری پیغمبر کو۔ تو فرمایا کہ ہم اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے تمہیں بہترین قصہ سناتے ہیں، وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور بے شک تم اس سے پہلے اس قصے سے غافل تھے، اس سے پہلے تمہیں اس قصے کا پتہ نہیں تھا۔ بظاہر خطاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور اس میں شک نہیں کہ اللہ نے حضور کو علم دیا اس قرآن کے ذریعے۔ ایسا نہیں کہ حضور پہلے ہی سب کچھ جانتے تھے، اگر پہلے ہی سب کچھ جانتے تھے تو قرآن کو نازل کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اب قصہ شروع ہو رہا ہے۔
اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا. یاد کرو جب یوسف نے اپنے والد سے کہا اے میرے ابا جان میں نے دیکھے ہیں 11 ستارے، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند. اللہ اکبر. کیونکہ خواب ایسا تھا جس سے یوسف علیہ السلام کی عظمت ظاہر ہوتی کہ میں نے ستاروں کو، سورج کو، چاند کو دیکھا اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے. اس سے یوسف علیہ السلام کی عظمت ظاہر ہوتی تھی. تو ایسا لگتا ہے کہ یوسف علیہ السلام بات کرتے کرتے رک گئے کہ گوارا نہیں کر رہے تھے، حوصلہ نہیں ہو رہا تھا کہ اپنی عظمت اپنے منہ سے کیسے بیان کروں. کیونکہ دیکھیں پہلے کہا میں نے دیکھے 11 ستارے، سورج اور چاند، پھر کہا رأیتہم میں نے ان کو دیکھا. تو لگتا ہے کہ بات کرتے کرتے رک گئے. پھر کہا رأیتہم لی ساجدین میں نے ان سب کو دیکھا کہ میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. یہ خواب سنایا اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کو. اب خواب کی بھی بات سمجھ لیں. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ خواب کو کوئی اہمیت دیتے ہی نہیں. بعض ایسے بھی ہیں جیسے جب فرعون نے خواب دیکھا تھا اور اس نے اپنے حواریوں کو بتایا تو بعد نے کہا ہم نہیں ان خوابوں کو کوئی اہمیت دیتے. اسی طریقے سے جب عزیز مصر نے خواب دیکھا اور اپنے درباریوں سے اس کی تعبیر پوچھی تو ان کا اضغاث احلام، یہ ایسے ہی ہیں، پریشان خیالی ہوتی ہے، خام خواہ کے خیالات ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. تو کچھ نہیں بتایا. تو بعض لوگ ہوتے ہیں وہ خوابوں کو بالکل اہمیت نہیں دیتے، کہتے ہیں خواب کوئی چیز نہیں. اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ خواب کو اتنی اہمیت دیتے ہیں گویا کہ خواب نہیں دیکھا، اس پر وحی نازل ہو گئی. تو بڑے اہمیت کے ساتھ بتاتے ہیں رات میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اب گویا کہ یہ تو ہو کر رہے گا، یہ تو اب ایسا ہو نہیں سکتا کہ جو میں نے دیکھا ہے وہ نہ ہو. تو بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، دل پر لے لیتے ہیں. اگر خطرناک قسم کا خواب ہو تو دل پر لے لیتے ہیں، ہمت توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ نہ تو خوابوں کی حیثیت وحی جیسی ہے اور نہ ہی خواب جو ہیں وہ بالکل بیکار اور فضول چیز ہے. بلکہ جو امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں. پہلی قسم ہے حدیث نفس. یہ جو ہمارے نفس میں خیالات آتے رہتے ہیں، دن بھر ہمارے دماغ کی مشین چلتی رہتی ہے. کیسے کیسے منصوبے، کیسے کیسے پروگرام، کیسے کیسے وسوسے، کیسے کیسے خیالات اس دماغ میں آتے رہتے ہیں. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیا سوچتے ہیں. پتہ چلتے تو ہم منہ دکھانے کے قابل نہ رہے. ایسی زندگی، غلاظت، نجاست، تو عجیب و غریب قسم کے خیالات. تو انہی خیالات کا عکس پھر خواب میں نظر آ جاتا ہے. یہ پہلی قسم ہے خواب. دوسری قسم ہے تخویف شیطان. شیطان ڈراتا ہے. بعض ایسے خواب دکھاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ڈرا دیتا ہے. بعض اوقات بدکاری میں مبتلا کرتا ہے اور بعض اوقات دوسرے طریقے سکھاتا ہے. یہ سارے شیاطین کی قسم کے. اور تیسری قسم ہے سچے خوابوں جو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور ان کو مبشرات بھی کہا جاتا ہے، خوشخبری دینے والی چیزیں. ان میں سے بعض خوابوں کے اندر تنبیہ ہوتی ہے بندے کو. یہ سن لیجیے، بعض اوقات اللہ پاک اب محبت کی وجہ سے اپنے بندے کو خبردار کرتے ہیں کہ دیکھو جس گناہ میں تم مبتلا ہو باز آ جاؤ، اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر آدمی سمجھدار ہو تو خواب کی سب سے صحیح تعبیر انسان خود نکال سکتا ہے. اب مجھے پتا ہے کہ میں آج کل کس قسم کے مسائل سے دو چار ہوں.
تو خواب اگر دیکھوں تو میں اپنے مسائل کے ساتھ جوڑوں، کیا اللہ پاک کی طرف سے کوئی رہنمائی ہے ان میں، یا اللہ پاک کی طرف سے ڈراوا ہے، تنبیہ ہے، مجھے باز رکھنا چاہتے ہیں، اللہ پاک بچانا چاہتے ہیں. میں بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہوں بجائے اس سے کہ میں اپنا خواب کسی کو بتاؤں لیکن اپنے مسائل نہ بتاؤں. تو بعض میں تو تنبیہ ہوتی ہے، بعض میں ہدایت اور رہنمائی ہوتی ہے بندے کی، اور بعض کے اندر مستقبل کے حالات بندے پر کھول دیے جاتے ہیں، اللہ کھول دیتے ہیں بعض لوگوں پر. اور بعض میں بشارت ہوتی ہے، خوشخبری بندے کو سنا دی جاتی ہے. اور اہل علم کہتے ہیں کہ دو چیزیں ایسی ہیں ان کی وجہ سے خواب سچے ہوتے ہیں. جو دو چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں عام طور پر ان کے خواب سچے ہوتے ہیں. عام طور پر ایک عقل حلال اور دوسرا صدق مقال. جو حلال کھاتا ہے اور سچ بولتا ہے تو ایسے لوگوں کے خواب عام طور پر سچے ہوتے ہیں، بلکہ دعائیں بھی انہی کی قبول ہوتی ہیں. جھوٹ بولنے والے اور حرام کھانے والوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. اور ایک حدیث میں انہی خوابوں کو جو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے خواب یہ نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. نبوت کے 46 اجزاء کا ایک جز ہے. علماء کہتے ہیں 46 اجزاء کا جز کیوں قرار دیا؟ اس لیے کہ نبوت کا کل زمانہ وہ 23 سال ہے، اور 23 سال کا ڈبل کریں تو 46 بنتا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے 6 مہینے پہلے سچے خواب دیکھنا شروع کر دیے تھے. آپ جو خواب دیکھتے وہ بالکل روشن روشن کی طرح واضح ہو کر سامنے آ جاتا. تو اس لیے اللہ کے نبی نے نبوت کے 46 اجزاء کا ایک جز بتایا ہے نیک اور سچے خوابوں کو. اور حضور نے یہ بھی بتایا، فرمایا کہ خواب ہر کسی کے سامنے بیان نہ کرو، بلکہ فرمایا کہ یا تو خواب بیان کرو اپنے کسی دوست اور خیر خواہ کے سامنے یا کسی عقل مند آدمی کے سامنے. اور یہ بھی بتایا حضور نے، فرمایا کہ بعض اوقات خواب کی کوئی اگر تعبیر بتا دے تو پھر جیسی تعبیر بتائے ویسے ہی ہو جاتا ہے. اب کیوں ہو جاتا ہے؟ یا تو قدرتی طور پر کوئی ایسا نظام ہے کہ جیسے تعبیر بتا دی ویسے ہو جاتا ہے، یا پھر ایک وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جیسی تعبیر سامنے آئی انسان ویسا ہی پھر کرتا ہے. اب اس نے کسی کو خواب بتا دیا، ملازمت کی تلاش میں تھا، اور اس نے کسی کو خواب بتا دیا کہ بھئی میں نے خواب دیکھا کہ میرے ہاتھ میں پھلوں کا ٹوکرا تھا اور وہ گرا اور سارے پھل خراب ہو گئے. اب بیوقوف کو بتایا، اس نے کہا اس کا مطلب تو یہ کہ تمہیں کبھی ملازمت نہیں مل سکتی. اب یہ بھی ہاتھ کا پاؤں توڑ کے بیٹھ گیا، مجھے تو مل ہی نہیں سکتی، تو کوشش ہی چھوڑ دی. تو جیسے کسی نے تعبیر بتائی ویسے ہی وہ خواب ہو جاتا ہے. تو اس لیے حضور نے منع فرمایا کہ ہر کسی کو خواب نہ بتایا کرو. اور یہ بھی سن لیں کہ ہر مولوی کو بھی نہیں بتانا چاہیے. لوگ یہ سمجھتے ہیں 3 چیزیں تو ایسی ہیں، لوگوں کا خیال ہے کہ ہر مولوی کے اندر یہ 3 چیزیں ہونی چاہیے. ایک تو یہ کہ ہر مولوی مفتی ہو، ہر مولوی مفتی ہو، یہ لوگوں کا خیال ہے. چاہے اس کو 10 صورتوں کے علاوہ کچھ بھی نہ آتا ہو، فتویٰ اسی سے پوچھتے ہیں، اور وہ بھی تکا لگا دیتا ہے اللہ کا نام لے کر. دیکھا جائے گا تکا لگا دیتا ہے. بلکہ میں تو ایسے مولوی حضرات سے کہتے رہتا ہوں کہ بھئی تمہارے پاس ایک بڑا حربہ ہے اپنی جہالت چھپانے کی، بڑی تدبیر ہے. وہ یہ کہ جس نے پوچھا اس مسئلے کے بارے میں کیا خیال ہے تو کہہ دیا اس میں علماء کا اختلاف ہے. علماء کا اختلاف، بعض کہتے ہیں جائز ہے، بعض کہتے ہیں ناجائز ہے. میں ویسے تحقیق کر کے بتاؤں گا
لیکن اس وقت چپ نہیں رہتا، کچھ نہ کچھ بول دیتا ہے. اس لیے کہتے ہیں ملا آباشد کہ چپ نہ شود. مولوی وہ ہوتا ہے جو چپ نہ ہو، کچھ نہ کچھ تو بولے. وہ مولوی کیا ہوا جو بولتا نہیں؟ تو کہہ دیتے ہیں اس میں اختلاف ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتا ہے کہ ایک ایسے مولوی صاحب تھے، انہوں نے ایک ہی جواب رٹا ہوا تھا. جو کوئی مسئلہ پوچھتا، وضو کا، سنجے کا، نکاح کا، طلاق کا، وہ جواب سے اس میں اختلاف ہے. ان کی زبان پر یہ جواب ایسا چڑھ گیا کہ ایک دن کسی نے پوچھ لیا حضرت کلمہ طیبہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اس نے کہا اس میں اختلاف ہے. اور بات اس کی بالکل صحیح تھی. اس لیے کہ ابو جہل کا تو اختلاف تھا، ابو لہب کا اختلاف تھا، مشرکوں کا اختلاف تھا، آج بھی ہے. تو بات اس کی صحیح تھی، لیکن جواب اس نے ہی رکھا ہوا تھا کہ اس میں اختلاف ہے. تو ایک تو اپنے مولوی کے بارے میں لوگوں کی سوچ یہ کہ ہر مولوی کو مفتی ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ ہر مولوی کو تعویذ ڈنڈے کا ماہر ہونا چاہیے، دم درود کر سکے، جادو ٹونا ٹوٹکا کر سکے، اور کسی پر جن آگے ہوں تو نکال سکے، اور کسی نے کوئی سفلی کیا ہو تو یہ نورانی کر سکے. یہ عامل اس کو ہونا چاہیے، اس کو عملیات آنے چاہیے. چنانچہ جب لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ مسئلہ چل رہا ہے، کسی نے بڑا زوردار حملہ کیا ہے، تو آپ اس کا کچھ توڑ نکالیں، کہتے ہمیں تو آتا نہیں ہے. اچھا تو کیا پڑھتے رہے آپ مدرسے؟ کیا پڑھا ہے؟ 10-12 سال قوم نے آپ کو چندہ کھلایا، روٹیاں کھلائی، کیا پڑھا آپ نے؟ تو ان کا خیال ہے کہ ہر مولوی کو عامل ہونا چاہیے. اور تیسری بات یہ کہ ہر مولوی کو خوابوں کی تعبیر بھی معلوم ہونی چاہیے. چنانچہ لوگ بتاتے ہیں، اور بعض کے خواب اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ ان کو سننے کے لیے 1 گھنٹے چاہیے. ایسے لمبے خواب، پورا ناول افسانہ. میں پہاڑی کے اوپر چڑھا اور پھر اترا، پھر بھاگتا گیا. 2 کالے آدمی میرے پیچھے لگے ہوئے تھے، بڑی مشکل سے چھپ چھپا کے فلان جگہ پہنچا، 2 کالے اور نکل آئے. تو ایسی کہانی، ایسا ناول بیان کرتے ہیں کہ اس کو سننے کے لیے بھی وقت چاہیے. تو اس لیے بھائی ہر مولوی بھی خواب کی تعبیر نہیں بتا سکتا. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو خواب میں مہارت ہوتی. مجھے مہارت نہیں ہے، صاف بتا دوں، مجھے مہارت نہیں ہے. اب دیکھیں امام مالک رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے انسان تھے. اللہ اکبر. مہاجر مدینہ ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ. ان کا تقوی، ان کا عشق رسول، ان کا علم، ان کا عمل، ان کا ادب، ہر چیز بے مثال. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے پہلے ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا تو تعبیر ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے معلوم تھی. مشہور تعبیر کے امام گزرے ہیں امام محمد بن سیرین، ان کی آج بھی کتاب ملتی ہے تعبیر الرؤیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا، بہت مشہور خواب ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ میں رہتے تھے اور تمنا یہ تھی کہ موت آئے تو مدینہ میں آئے. یہ تمنا تھی. تو مدینہ سے باہر نہیں نکلتے تھے. کئی سال ہو گئے. اب دل چاہتا تھا کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میری زندگی کتنی باقی ہے تو میں عمرہ کر کے آ جاؤں، اللہ کے گھر کی زیارت کر کے آ جاؤں. لیکن زندگی کا تو پتہ نہیں چلتا، تو ڈرتے تھے کہ ایسا نہ ہو مدینے سے نکلوں تو موت آ جائے. تو ایک دن خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ میری زندگی کتنی باقی ہے؟ حضور نے 5 انگلیاں ایسے کھڑی کر دی. اب صبح اٹھے تو پریشان کہ 5 دن مراد ہیں، ہفتے مراد ہیں، مہینے مراد ہیں، سال مراد ہیں، کیا مراد ہے؟ دماغ کام نہیں کر رہا. تو کسی کو بھیجا کہ جاؤ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ سے پوچھو جا کر اس خواب کی تعبیر. جب اس نے خواب بیان کیا تو امام ابن سیرین نے ایک بات یہ کہہ دی، فرمایا کہ یہ خواب تم نے نہیں دیکھا، یہ کسی اور نے دیکھا ہے، کسی بڑی شخصیت نے دیکھا ہے. اس کو بتانا پڑا کہ واقعی میں نے نہیں دیکھا، یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے دیکھا ہے.
تو امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مالک کو جواب دیا ہے، اے مالک، یہ جو تم پوچھ رہے ہو کہ میری زندگی کتنی باقی ہے، یہ ان 5 باتوں میں سے ہے جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اللہ نے کہا قرآن میں ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب آئے گی، علم صرف مجھ کو ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کہاں کب کتنی برسے گی، علم صرف مجھ کو ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں لڑکا لڑکی نیک بد ذہین غبی کیسا ہے، اس کا علم صرف مجھ کو ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کیا کرو گے، اس کا علم صرف اللہ کو ہے، تمہیں نہیں۔ تم منصوبے بنا سکتے ہو لیکن جان نہیں سکتے کہ میں کل کیا کروں گا۔ 5ویں بات، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، موت کہاں آئے گی کب آئے گی، اس کا علم صرف اللہ کو ہے اور کسی کو نہیں۔ اور بعض اوقات خواب بھی ایسے ہوتے ہیں، خواب کچھ تعبیر کچھ، بڑی عجیب تعبیر ہے، اور ایک ہی خواب ہوتا ہے، ایک شخص دیکھتا ہے تو تعبیر کچھ اور دوسرا دیکھتا ہے تو تعبیر کچھ اور۔ اب امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا میرے گھر میں بادشاہ ہے، تو امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ گھر جلدی خالی کر دو، تمہارا گھر تباہ ہونے والا ہے۔ اب وہ تو خوش ہو رہا تھا کہ میرے گھر میں زرداری صاحب آئے ہیں تو زر آئے گا، ڈالر آئیں گے، پیسہ آئے گا، تو ریل تیل ہو جائے گی، خوشحالی ہو جائے گی، بادشاہ آیا میرے گھر میں، اور پلاٹ آئیں گے اور کاروبار آئے گا اور پرمٹ آئیں گے۔ لیکن امام مالک نے کہا کہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جلدی گھر خالی کر دو، یہ گھر تباہ ہونے والا ہے۔ چنانچہ واقعی اس نے گھر خالی کیا تو گھر تباہ ہو گیا، گر گیا۔ کسی نے پوچھا حضرت خواب کیسا پیارا تھا اور تعبیر کیسی خوفناک، آپ نے کہاں سے تعبیر نکالی؟ فرمایا کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، یہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس بستی کو تباہ کر دیتے ہیں اور عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ بس میرا ذہن اس کی طرف چلا گیا تو میں نے یہ تعبیر بتا دی۔ دوسرے نے دیکھا تو اس کو بتا دیا تیرے گھر میں خوشحالی آنے والی ہے، تو وہ ہو گیا۔ تو خواب کچھ ہوتا ہے اور تعبیر کچھ ہوتی ہے، تو اس لیے ہر کوئی خواب کی تعبیر نہیں بتا سکتا۔ تکے تو لگا سکتے ہیں لوگ، یہ آج کل رسالوں میں بھی رواج چلا ہوا ہے، ہفت روزوں میں لوگ خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں، ایسی بس بتا دیتے ہیں۔ ٹی وی میں چلا ہوا رواج خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں، استخارہ کرتے ہیں، بس تکا لگا دیا، لگ گیا نہیں تو نہ صحیح۔ اور میں اکثر جو کہتا رہتا ہوں کہ اگر کامیابی ہو جائے تو کہتے ہیں مولوی صاحب بڑے باکمال آدمی تھے، پیر صاحب بڑے باکمال آدمی تھے، ایسا وظیفہ بتایا، ایسا عمل بتایا، باقی ویسے ہوا جیسے کہا تھا۔ اور ناکامی ہو گئی تو پھر بدبخت اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ اللہ کو منظور نہیں، یعنی کامیابی کی نسبت پیر صاحب کی طرف اور ناکامی کی نسبت اللہ کی طرف۔ کیسے ظالم لوگ ہیں، ہائے اللہ۔ تو کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، 11 ستارے سورج اور چاند میرے سامنے سجدہ کر رہے تھے۔ قال یا بنیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے بیٹے۔ اچھا ایک بات رہ گئی کہ کوئی اگر اشکال کرے کہ ستارے اور سورج انسان کو سجدہ کر رہے تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بھائی یہ خواب ہے اور خواب میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب خواب میں اگر کوئی قتل کر دے تو یہ تھوڑا ہے کہ ہم صبح اس کو پکڑ کر عدالت میں لے جائیں کہ اس کو بھی قصاص میں قتل کیا جائے، خواب میں اس نے قتل کیا۔ تو فرمایا کہ ایک چیز تو یہ کہ خواب ہے اور خواب کے لیے بیداری والے احکام نہیں، اور دوسری یہ کہ سجدے کا معنی تواضع بھی آتا ہے، تواضع بھی آتا ہے، عاجزی بھی آتا ہے، ہو سکتا ہے یہ معنی ہو۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بیٹے اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتلانا، بھائیوں کو نہ بتلانا،
فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، ورنہ تمہارے بارے میں کوئی سازش کریں گے بھائی۔ اللہ اکبر۔ بھائی بعض اوقات سازشیں کرتے ہیں۔ باپ ایک ایسی ہستی ہے اور ماں ایک ایسی ہستی ہے جو چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹے کو، ہماری اولاد کو ہم سے بھی زیادہ عزت ملے، یہ ان کی خواہش ہوتی ہے۔ باپ جاہل ہے لیکن چاہتا ہے میرا بیٹا عالم بنے، باپ غریب ہے چاہتا ہے میرا بیٹا مالدار بنے، لیکن بھائی بعض اوقات نہیں چاہتے، بھائی حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے لیکن بہت سارے ایسے بھی ہیں حسد کرتے ہیں۔ تو کہا بھائی کو نہ بتانا۔ اللہ اکبر۔ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا رات ذکر ہو رہا تھا، میں نے ان کا واقعہ پڑھا تھا، سنا تھا کہ بھٹو صاحب نے ان سے کہا مفتی صاحب آپ ہم سے دور دور رہتے ہیں، ہم تو آپ کے بھائی ہیں۔ تو مفتی صاحب خاموش ہو گئے۔ اس نے کہا حضرت خاموش کیوں ہو گئے؟ تو مفتی صاحب نے فرمایا سوچ رہا ہوں کہ یوسف علیہ السلام کے بھی کچھ بھائی تھے۔ تو کہا اپنے بھائیوں کو خواب نہ بتانا۔ علماء لکھتے کہ ایسے لوگوں سے نعمت کو چھپانا چاہیے جن سے حسد اور سازش کا خطرہ ہو۔ چنانچہ ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے کہ دیکھو بھائی، اگر اللہ نعمت دے تو نعمت کو چھپایا کرو ایسے لوگوں سے جو حسد کرنے والے ہیں، کیونکہ نعمت والے پر حسد کیا جاتا ہے۔ اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی کو شر سے بچانے کے لیے غیبت کرنا جائز ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بیٹا یہ خواب بھائیوں کو نہ بتانا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے خلاف سازش کریں۔ اب دیکھیں بظاہر تو یعقوب علیہ السلام نے غیبت کی ہے، اپنے ہی بیٹوں کی برائی بیان کی ہے، لیکن مقصد کیا ہے؟ اپنے بیٹے کو ان کے شر سے بچانا۔ تو شر سے بچانے کے لیے غیبت کرنا علماء نے لکھا ہے کہ جائز ہے۔ چنانچہ اگر ہم سے کوئی مشورہ کرے کہ فلاں جگہ رشتہ کرنا چاہتا ہوں، کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ اچھے لوگ نہیں ہیں، میں جانتا ہوں، تو مجھے شریعت حکم دیتی ہے کہ تم صاف صاف کہہ دو کہ وہ لوگ اچھے نہیں ہیں۔ اب بظاہر میں غیبت کر رہا ہوں لیکن شریعت مجھے اس غیبت کی اجازت دیتی ہے تاکہ میں اپنے مسلمان بھائی کو کسی کے شر سے بچا سکوں۔ تو فرمایا کہ اپنے بھائیوں کو نہ بتانا ورنہ سازش کریں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا بڑا کھلم کھلا دشمن ہے، بھائیوں کو بھائیوں کے خلاف بھی بڑکا دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اسی طریقے سے تیرا رب تجھے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اپنی نعمت تجھ پر اور یعقوب کے خاندان پر پوری کر دے گا۔ کما اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، جیسے کہ اس نے اپنی نعمت تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر اس سے پہلے پوری کی، اسی طریقے سے اللہ تیرے اوپر بھی اپنی نعمت پوری کرے گا۔ 3 احسانات کا ذکر کیا، فرمایا کہ تیرا رب تیرا انتخاب کرے گا، اللہ تجھے منتخب بنا لے گا، اپنا منتخب بننا، پہلی خوشخبری۔ دوسری کہ تجھے میرا اللہ باتوں کی تعبیر کا علم بتائے گا، باتوں کی تعبیر کا علم۔ دیکھیے ایک ہے خوابوں کی تعبیر، ایک ہے باتوں کی تعبیر۔ خوابوں کی تعبیر کو آپ جانتے ہیں، باتوں کی تعبیر کیا ہے کہ کسی بات کی تہ تک پہنچ جانا، کسی واقعے کی باریکی تک پہنچ جانا، یہ باتوں کی تعبیر ہے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے صرف خوابوں کی تعبیر میں مہارت عطا نہیں کی تھی، بلکہ ہر بات کی تہ تک پہنچنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی۔ چنانچہ آپ یوسف علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں کیسے اللہ نے ان کو نوازا ہے۔ حالانکہ ابتدائی زندگی گزاری جنگل میں، کنعان میں، اور پھر کنویں میں گئے،
फिर एक वजीर के घर में रहे, फिर जेल में रहे, लेकिन जेल से जब निकले तो बादशाह से कहते हैं ये सारे खजाने मेरे हवाले कर दो, मैं ममलकत का निजाम सही तरीके से चलाकर दिखाऊंगा। मुझे अल्लाह ने सलाहियत भी दी है और दयानत भी दी है अल्लाह ने, और बाकी ऐसा करके दिखाया। तो ये अल्लाह ने उनको फन दिया हुआ था बात की तह तक पहुंचने का। और फरमाया कि अल्लाह तेरे ऊपर अपनी नेमत पूरी करेगा। नेमत कौन सी? देखिए, नेमत का इतलाक बहुत सी चीजों पर होता है। रिस्क हलाल अल्लाह की नेमत, औलाद अल्लाह की नेमत, कुशादा घर अल्लाह की नेमत, सेहत अल्लाह की नेमत, बादशाही अल्लाह की नेमत, ये सारी चीजें अल्लाह की नेमतें हैं। लेकिन नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत वो ईमान की नेमत। याद रखिए, सबसे बड़ी नेमत जो मुझे और आपको अल्लाह पाक ने अता की है, न बीवी है, न बच्चे हैं, न दौलत है, न ओहदा है, न शोहरत है, न कुर्सी है, बल्कि वो नेमत ईमान की नेमत है। इस नेमत का कोई मुकाबला नहीं है। तो फरमाया कि अल्लाह तुझ पर अपनी नेमत पूरी करेगा और आले याकूब पर तुम सबको अल्लाह पाक ईमान से नवाजेगा। ईमान की बरकत, ईमान के आसार, ईमानी कैफियत अल्लाह तुमको देगा, जैसे तुम्हारे बाप दादा को अल्लाह ने अता किए। इन्न रब्बका अलीमुन हकीमुन, बेशक तेरा रब जानने वाला है, हिकमत वाला है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़ मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रब्बल आलमीन, या रहमत रहीम, हमारे हाल पर रहम फरमा। ऐ अल्लाह रहम फरमा, आप रहमान हैं, रहीम हैं, अरहमुर राहिमीन हैं। या अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाइए। ऐ सारी मखलूक पर, सारे इंसानों पर, हैवानों पर, सारी कायनात पर रहम करने वाले अल्लाह, हम पर भी रहम फरमाइए। ऐ अल्लाह, हम रहम के मोहताज हैं। ऐ अल्लाह, अगर आपने मुआफ न किया और हम पर रहम न किया, हम तबाह हो जाएंगे। ऐ अल्लाह, हमें तबाही से बचा लीजिए। ऐ अल्लाह, हमें खसारे से बचा लीजिए। ऐ अल्लाह, ज़लालत से बचा लीजिए। ऐ अल्लाह, ज़िल्लत से बचा लीजिए। ऐ अल्लाह, अपने गज़ब से बचा लीजिए। ऐ अल्लाह, गुमराह होने से बचा लीजिए। ऐ अल्लाह, रहम फरमाइए। या अल्लाह, हमारे हाल पर रहम फरमाइए। या अल्लाह, हमारी हिफाजत फरमाइए चोरों से, डाकुओं से, हासदों से, काफिरों से, दुश्मनों से, बीमारियों से, शैतान से, हमारे नफ्स से। ऐ अल्लाह, हमारी हिफाजत फरमाइए। ऐ अल्लाह, हमारे बच्चों की हिफाजत फरमाइए, हमारे मुतअल्लिकीन की, अजीजों रिश्तेदारों की, हमारे दोस्तों की हिफाजत फरमाइए। ऐ अल्लाह, करम फरमाइए, रहम फरमाइए, मुआफ फरमा दीजिए। या अल्लाह, ये टूटी फूटी मेहनत है मेरे अल्लाह, ये टूटी फूटी मेहनत है, दर्स कुरान के उन्वान से अपनी बारगाह में इसको कबूल फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह, जो तलब के साथ आते हैं, इखलास के साथ आते हैं, आपकी रजा की नियत के साथ आते हैं, या अल्लाह, उनके दामन को भर दीजिए। या अल्लाह, उनके दिलो दिमाग को कुरान के नूर से भर दीजिए। या अल्लाह, उनको महरूम न फरमाइएगा, हम में से किसी को भी महरूम न फरमाइएगा। या रब्बुल आलमीन, या रहमान रहीम, या अल्लाह, जिंदगी की आखिरी सांस तक ऐ अल्लाह, ईमान पर कायम रखना और कुरान के साथ जोड़े रखना। ऐ अल्लाह, खात्मा बिल ईमान नसीब फरमाना। ऐ अल्लाह, खात्मा बिल कुरान नसीब फरमाना। मेरे अल्लाह, हमें हमारी औलादों को, औलाद दर औलाद को, औलाद दर औलाद को ऐ अल्लाह, खात्मा बिल ईमान नसीब फरमाना, खात्मा बिल कुरान नसीब फरमाना। ऐ अल्लाह, हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा दीजिए, हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा दीजिए। या अल्लाह, जो रिज़्क़ की तंगी का शिकार है, रिज़्क़ की तंगी को दूर फरमा दीजिए। बरकत वाली रोज़ी
عافیت اور عزت والی روزی حلال روزی عطا فرما دیجیے. یا اللہ جن گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں وہاں محبت اور پیار کی فضا پیدا فرما دیجیے. جو والدین اپنی نوجوان اولاد کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دیجیے. اے اللہ اچھے رشتے مناسب رشتے عطا فرمائیے, کرم فرمائیے, رحم فرمائیے, معاف فرما دیجیے. جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرمائیے, جو نہ مانگ سکے اور ہمارے دین اور دنیا کے لیے بہتر ہے وہ بھی عطا فرمائیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على رسوله وخير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وأهل بيته اجمعین آمین. درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخ پوری صاحب کی آواز میں. اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان, پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان. اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات. تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم دو نات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ. محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے, بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. www.darsequran.com